السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ اسرائیل کے لیے ناظرین ایک اور بڑی خبر جو ان کے لیے پریشانی کا باعث اس ٹائم پہ بن رہی ہے کہ ایران جو ہے اس اسرائیلی جنگ کے بعد 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ لینے جا رہا ہے، جو چائنا سے اب معاہدہ کر رہا ہے، اور جو پاکستان نے انڈیا کے JET&C سے پاکستان نے BVR میزائل استعمال کر کے انڈیا کے 6 فائٹر جیٹ کو گرایا تھا، جس میں رافیل بھی شامل تھے۔ وہ ایران جو ہے وہ چائنا سے لینے جا رہا ہے، اور ساتھ PL-15 جو BVR میزائل ہے وہ بھی لینے جا رہا ہے۔ تو اس ٹائم پہ یہ ناظرین ایک بڑی خبر ہے اور بڑا جھٹکا ہے اس ٹائم پہ اسرائیل کے لیے۔ اگر آگے جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ فضائیہ میں ایران کی فضائیہ کو ہم نے اڑتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ان کے بیلسٹک میزائل کے۔ تو اگر JET&C ان کے پاس جلد آ جاتے ہیں، جو لگ رہا ہے کہ اس سال کے آخر تک ایران کو JET&C 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ مل جائیں گے۔ اس پہ ناظرین کھل کے بات کرتے ہیں۔ ساتھ انڈیا جو ہے وہ $6 ارب کا مزید اسلحہ لینے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو برابر کر رہا ہے ایک محدود جنگ کے لیے جو پریشر انڈیا پہ بنا ہوا ہے، ہار جیت کا ان فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اس کے بعد ناظرین یہی توقع کی جا رہی ہے کہ انڈیا اب بھی پاکستان پہ حملہ کرنے کی طاق میں بیٹھا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ناظرین ایران کی فضائیہ کو ہم نے اسرائیل کی جنگ میں دیکھا کہ ایران کی فضائیہ ناظرین اس 12 دن کی جنگ میں ان کا کوئی فائٹر جیٹ نہیں اڑا۔ اسرائیل نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا ایران کی فضائی حدود کو، کیونکہ ان کے جو ڈیفنس سسٹم تھے ایران کے، اس کو ایک دن پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ وہ بھی ان کے ملک کے اپنے جاسوس اور موساد کے جاسوس جو تھے، ساتھ افغانی جاسوس، باقاعدہ ان کے شہری جو ہیں ایرانی شہری، وہ بھی اس میں ملوث تھے۔ ان کے ذریعے جو زیر زمین ڈرون چھپا رکھے تھے، انہوں نے پرواز بھری اور ساتھ جو ہے ان کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا، اور اتحادی ممالک کے اسرائیل کے 200 سے زائد طیارے آئے اور بمباری کرتے رہے ایران پہ۔ ایران کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ 2 دن مسلسل جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایران پہ بمباری ہوتی رہی، اور ایران کے جو ناظرین پہلے 15 جرنیل تھے، آرمی چیف اور ڈپٹی آرمی چیف سمیت پاسداران انقلاب کے کئی سینئر جرنلز جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، اور ساتھ پہلے ہی دن جاسوسوں کی مدد سے ان کے جو سائنٹسٹ تھے، 24 سائنٹسٹ بتائے جا رہے، ان کو بیچ میں شہید کیا گیا تاکہ ان کی مکمل کمر ٹوٹ جائے اور وہ جوہری پروگرام سے جو ہے وہ آگے اس کو نہ چلا سکے۔ اور یہی ناظرین ایران کی کمزوری جو ہمیں دیکھنے کو سامنے مل رہی تھی جنگ سے پہلے بھی، جب ہم کمپیئر کر رہے تھے اسرائیل کی فضائیہ کی اور ایران کی فضائیہ کو، تو اسرائیل کی فضائیہ کو ناظرین سبقت حاصل تھی۔ ایک تو ان کے پاس امریکہ کے 5th جنریشن فائٹر جیٹ، جو دنیا کے سب سے مہنگے فائٹر جیٹ ہیں، دنیا کے سب سے تیز فائٹر جیٹ ہیں، سب سے زیادہ دور سے نشانے لاک کرنا، 600 کلومیٹر سے نشانوں کو لاک کرنا، اور پھر اپنے 6 ٹارگٹ کو ایک ساتھ تباہ کرنا، اس فائٹر جیٹ لڑاکا طیارے کی جو ہے وہ خاصیت تھی۔ آپ جو ہے وہ ان کے فائٹر جیٹ جو ہیں جو امریکہ کے اسرائیل کے پاس ہیں، ایک تو ریڈار پہ نظر نہیں آتے، اسٹیلتھ ہیں، اور کافی تباہی مچا دیتے ہیں۔ ان کے BVR میزائلز جتنے بھی ہیں، ہائپر سونک، سپر سونک، مختلف قسم کے بم اور مختلف قسم کے میزائل جو ہیں وہ کافی اونچائی سے جو ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں آسانی سے۔ تو ہم نے دیکھا ناظرین کہ اس کے بعد ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل جو ہے وہ فائر کرنا شروع کر دے اور اسرائیل کی تباہی مچا دی تھی۔ ڈرونز بھی بھیجے ہیں 136 شہید ڈرون، مگر ناظرین ان کی فضائیہ جیسے میں نے کہہ دیا 12 جنگ میں نہیں تھی۔ اس کی بڑی وجہ ان کے پاس ایک تو انہوں نے رشیا سے معاہدہ کیا ہوا تھا Su-35 کا، اور وہ اس کو ٹائم پہ ڈیلیور نہیں ہو سکے۔ اب انہوں نے ڈائریکٹلی چائنا کی طرف رخ کیا ہے، اور JET&C جو پاکستان نے انڈیا کے خلاف استعمال کیے ہیں، اور انڈیا کے اپنے تجزیہ نگار جو ہیں پروین سانے، انہوں نے کھل کے اس پہ بات کی ہے، اور انڈیا کی میڈیا میں بھی کئی بار آ چکا ہے۔ آج بھی انڈیا نے ایکسیپٹ کیا ہے، ان کے ڈیفنس نے، جو انڈین ڈیفنس ہے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایڈمٹ کی ہے کہ سیاست کی وجہ سے ہمارے طیارے جو ہیں، لڑاکا طیارے جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں۔
اپنی سیاست پہ انہوں نے الزام لگایا، حالانکہ ان سے پہلے جو ان کے ڈیفنس سیکٹری تھے انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا کہ جنگ میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا نقصان کتنا ہوا ہے، آپ نے دشمن کا نقصان کتنا کیا ہے، اس کو آپ نے کتنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ ایسے اشاروں اور کنائیوں میں بات کی تھی۔ انڈیا کی جو بھی ان کے وزارت خارجہ کی طرف سے پیش ہوتا تھا، ان کی آرمی کی طرف سے یا ان کی ایئر فورس کی طرف سے، انڈین ایئر فورس کی طرف سے، وہ یہی کہتے تھے طیارے جو لڑاکا طیارے ان کے گرائے گئے ہیں، رافیل 3 طیارے پاکستان کلیم کر رہا ہے، ساتھ سو-30 کے بارے میں پاکستان کر رہا ہے کہ سو-30 کو گرایا ہے، MiG-29 کی پاکستان بات کر رہا ہے، جگوار کی پاکستان بات کر رہا ہے، تو 6-7 فائٹر جیٹ جو ہے وہ پاکستان دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے یہ گرائے ہیں۔ اور انٹرنیشنل میڈیا بھی ناظرین، پوری جتنے بھی ملک کی، جتنے بھی دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا کی، انہوں نے باقاعدہ کور کیا کہ پاکستان نے کسی نے 3 کوٹ کیا ہے، کسی نے 4 کوٹ کیا ہے، کسی نے 5 کوٹ کیا ہے، کسی نے 6 کوٹ کیا ہے کہ پاکستان نے 6 فائٹر جیٹ جو ہیں وہ انڈیا کی گرائیں۔ مگر وہ بھی ناظرین پاکستان نے جو ہے وہ BVR میزائل استعمال کیے تھے۔ چائنا کے جو PL-15 میزائل ہیں، بیانڈ ویژول رینج BVR، وہ پاکستان نے استعمال کر کے انڈیا کے 190 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کے ہی مقبوضہ جموں کشمیر میں اس کو اڑنے کے لیے نہیں چھوڑا اور ان کو پاکستان نے تباہ کر دیا تھا۔ مطلب وہ جیسے ہی وہ اڑان بھر رہے تھے تو پاکستان نے ایک سائڈ پہ 70 فائٹر جیٹ تھے اور دوسری جانب 42 تھے، جو اکثر کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈاگ فائٹ تھی۔ حالانکہ پاکستان نے وہ جو ٹیلی گراف نے اپنی سٹوری بھی دی ہے کہ یہ کوئی ڈاگ فائٹ تھی نہیں، اور یہ ایک نئی جنگ تھی جو جال پاکستان نے بچھایا تھا انڈیا کے خلاف چائنا کے ساتھ مل کے، اس میں انڈیا جو ہے وہ پھنس گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ناظرین کہ 2-3 دن اس کے بعد انڈیا کو جو میسج گیا کہ آپ اپنے لائن آف کنٹرول سے 300 کلومیٹر اندر چلے جائیں اور اپنے فائٹر جیٹ جو ہیں، لڑاکا طیارے ہیں، ان کو لے کے جائیں۔ پھر انڈیا نے ہم نے دیکھا کہ پھر ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ آپ نے ناظرین اس میں دیکھا نہیں ہوگا کہ انڈیا نے اپنے رافیل 4.5 جنریشن سے پاکستان پہ کوئی حملہ کیا ہو۔ ہاں، برہموس سے انہوں نے وار کیے ہیں جو پاکستان کے کئی علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہے، کامیابی سے ٹارگٹ کیا ہے۔ اس میں پاکستان کے ڈیفنس سسٹم پہ بھی ہم نے سوالات اٹھائے ہیں کہ HQ-9 سسٹم جو ہے وہ مؤثر تھا مگر اتنا نہیں تھا جتنا S-400 ہے۔ اس ٹائم پہ دنیا کا تیسرا بڑا سسٹم ہے رشیا کا جو انڈیا کے پاس ہے، مگر پاکستان نے اس کو بھی بڑی مہارت سے، جو S-400 ہے اس کو پاکستان نے بڑی مہارت سے، ایک تو یوکرین نے رشیا کا S-400 تباہ کیا تھا اور ایک پاکستان نے اپنے ہائپرسونک میزائل سے جو JF-17 بلاک 3 تھا اس سے نشانہ بنایا تھا اور S-400 کو ادھمپور میں جو ہے وہ تباہ کیا تھا۔ تو ناظرین اب وہ J-10C جو ہے اس کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، رافیل کی مانگ میں بڑی کمی آئی ہے، اور اب بھی انڈیا میں یہی بحث چل رہی ہے کہ رافیل کتنے گریں کہ نہیں گرے۔ راہل گاندھی بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، ان کی اپوزیشن کی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، جتنے بھی ان کے اپوزیشن کے رہنما ہیں بار بار ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ کتنے طیارے ہمارے گرے ہیں، مگر انڈین جو گورنمنٹ ہے، مودی سرکار، وہ کوئی جواب پراپر طریقے سے دے نہیں پا رہی، نہ تو اسمبلی کا سیشن بلا رہی ہیں تاکہ یہ، اور سیدھا اس کو جو نالائکی تھی ان کی، اب اس کو قومی ایشو بنا دیا ہے کہ یہ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، جو بھی طیاروں کے حوالے سے بات کرتا ہے اس کو پھر غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سوالات ہونے چاہیے کہ انڈیا کی اتنی بڑی ایئر فورس کیا کر رہی تھی۔ ہم نے دیکھا ناظرین کہ جنگ سے پہلے انڈیا کا اپر ہینڈ تھا، ایک بڑا ملک ہے، 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے، ایک بڑی آرمی ہے ان کی، ایک بڑی فضائیہ ہے، مگر ان کے فائٹر جیٹ پاکستان کو معلوم تھے کہ 4.5 جنریشن کی رافیل ان کے پاس ہے، سو-30 ہے، MiG-29 ہے، MiG-21 ہے، یہ فائٹر جیٹ جو ہیں ان کے ہیں۔ پاکستان نے J-10C پہلے سے لے لیا تھا 4.5 جنریشن کا رافیل کے مقابلے میں، اور پاکستان کے پاس JF-17 تھنڈر اور JF-17 بلاک 3 وہ پاکستان کے پاس پہلے سے موجود تھے، اور 75 پاکستان کے پاس F-16 تھے۔ تو پاکستان کی تیاری بھی مکمل تھی، مگر پاکستان نے ناظرین واک سسٹم اپنا بہترین کیا ہوا تھا، سیٹلائٹ سسٹم چائنا کی مدد سے، سائبر حملے پاکستان نے اس دن بڑے کیے تھے، اور الیکٹرانک وارفیئر جو پاکستان اس میں ایکسپرٹی ہے پاکستان رکھتا ہے، جو انڈیا کو پتہ بھی نہیں تھا، اور پاکستان نے ان کے فائٹر جیٹ گرا دیا اور ان کی فضائیہ کو پاکستان نے ثابت کر دیا کہ آپ کا اپر ہینڈ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انڈیا کا مورال بھی ڈاؤن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور مودی جو اونچائی پہ جا رہا تھا
اس میں کمی بھی آ رہی ہے، اور عوام جو ہے وہ سوالات بھی کر رہے ہیں اس ٹائم پہ کہ اگر پاکستان کو آپ نے دبوچ لیا تھا تو پھر آپ نے سیز فائر کیوں کی؟ اگر پاکستان کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کریں اور آپ نے ایک دم ہاں کر دی تو آپ اس جنگ کو مزید آگے لے کے جاتے۔ آپ تو آزاد کشمیر کی بات کر رہے تھے، آپ تو بلوچستان کی بات کر رہے تھے۔ بہرحال یہ زیادہ تر واقعات اس ٹائم پہ انڈیا کے ہاں ہو رہے ہیں، اور سوالات وہاں پہ کافی گمبھیر ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، سرکار پہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان کی عوام پوچھ رہی ہے کہ ہمارے فائٹر جیٹ کیسے گرے ہیں؟ اگر ہم یہ آپریشن سندور جیت گئے تو کیسے جیت گئے؟ خوشیاں پاکستان منا رہا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے، پاکستان کی عزت جو ہے وہ بڑی ہے، عالمی سطح پہ پاکستان کو سراہا جا رہا ہے، اور انڈیا کسی کھاتے میں اس ٹائم پہ نہیں ہے۔ اگر یہ جنگ انڈیا نہ کرتا تو اب ابھی تک ان کا اپر ہینڈ ہوتا، اور ایک بڑی طاقت جو ہے وہ امریکہ بھی اس کو مان رہا تھا۔ اب امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے انڈیا کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ چائنا ابھرتی ہوئی طاقت ہے، ان سے اگر بنا کے رکھیں گے تو 8 10 15 20 سال نکال لیں گے، ورنہ بڑی مشکلات ہوگی۔ انڈیا کے ذریعے ہم چائنا کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو کاؤنٹر ہی نہیں کر سکتے تو پھر انڈیا کی اس طرح کی ضرورت جو ہے وہ امریکہ کو نہیں ہوگی۔ ہم نے یورپی ممالک کو بھی دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو ناظرین، J-10C اس ٹائم پہ ایران نے لے لیے، اور ایران اس میں PL-15 میزائل جو ہے جو 250-300 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے بیانڈ ویژول رینج، اگر وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں ناظرین، تو پھر وہ ایک پڑا جو اس ٹائم پہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے باعث اسرائیل کا بھاری ہے، وہ پھر ختم ہو جائے گا تقریباً، کیونکہ ایک طرف 5th جنریشن کے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 5th جنریشن اور 4.5 جنریشن میں کافی انتر ہے، کافی فرق ہے، مگر اگر BVR میزائل ان کے پاس آ گئے تو وہ آسانی سے ان کے طیاروں کو گرا سکتا ہے۔ اور 40 طیارے جو ہے وہ J-10C جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایران نے بات کر لی ہے چائنا سے، اور جو پاکستان کو کھیپ مل رہی تھی مزید طیاروں کی J-10C کی، اب وہ مزید ملیں گے، پہلے ایران کو، اس کے بعد پاکستان کو۔ مگر ساتھ کو پاکستان کے پاس ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کو 5th جنریشن کے J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ، جس میں PL-17 پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں، جو 300 سے 400 کلومیٹر تک، 450 کلومیٹر تک آسانی سے مار کر سکتے ہیں۔ BVR بیانڈ ویژول رینج میزائل جو دنیا میں آزمودہ ہیں، پاکستان نے PL-15 استعمال کرنے کے بعد ان کی مارکیٹ جو ہے وہ کافی اوپر گئی ہے۔ تو ایران کو جو ہے وہ PL-15 بھی ملنے جا رہے ہیں، اور J-10C بھی ملنے جا رہا ہے، اور پاکستان کو J-35۔ تو اگر پاکستان کے بیڑے میں فضائیہ میں J-35 شامل ہو جاتا ہے ناظرین، تو پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ اس کا مزید اپر ہینڈ ہو جاتا ہے انڈیا پہ۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کو Su-57 جو وہ رشیا سے لے رہا ہے، یا F-35 جو ہے امریکہ سے لے رہا ہے، تو وہ ڈیل ان کو 2028 تک یا 2029 تک ملنے والی ہے۔ بہرحال ایران جو ہے وہ میزائلز مزید خرید رہا ہے، اس کے ڈیفنس پہ اپنے مزید $6 ارب جو ہے وہ ایمرجنسی میں لگا رہا ہے، اور وہ باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین جیسے کہ ہم نے ڈسکس کر لی کہ عوام وہاں پہ پوچھ رہے، مودی نے ہندوتوا میں جو 80% انڈیا میں ہندو ہیں، جو انڈیا میں 1.40 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں 80 کروڑ ناظرین ہندو ہیں، مگر وہ سارے ہندو تو ان کے پاس نہیں ہیں۔ ان میں زیادہ اکثریت جو ہے وہ ہندوتوا کو سپورٹ کر رہے ہیں، RSS کے فلسفے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے وہ مودی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مگر مودی کا زوال بھی ناظرین اس جنگ کے بعد شروع ہو گیا، ہر عروج کو ناظرین زوال ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار جو ہے وہ مودی بھی جو ہے وہ ڈاؤن جائے گا آگے آنے والے الیکشنز میں، کیونکہ یہ جو ایک جھٹکا لگا ہے، اس سے پہلے انڈیا کی اتنی بڑی بدنامی نہیں ہوئی تھی۔ 18 دفعہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ میں نے سیز فائر کرایا، کیونکہ میں نے انڈیا کو اور پاکستان کو کہا کہ تجارت کریں، آپ جنگ کو چھوڑ دیں، ورنہ دونوں ممالک کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی۔ 18 بار دنیا کے سپر پاور کے اس ٹائم پہ جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کہا ہے۔ کل ناظرین اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔